اچھا، اب یہ جو لیاری کا واقعہ ہوا ہے، لیاری میں جو بلڈنگ گری ہے، 27 لوگ جان سے گئے اس میں، اس کے بعد انتظامیہ کی طرف سے بہت زیادہ اس سے متعلق کنسرن شو کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی ہدایات جاری کی ہے اس کو لے کر کہ اس معاملے کو دیکھا جائے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن بھی کافی ایکٹیو ہیں، وزیر بلدیات بھی ایکٹیو ہیں، ایک کمیٹی بنائی گئی ہے۔ تو لیاری میں جو عمارت گری ہے، اس واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمشنر کراچی حسن نقوی کو 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا اور کمیٹی میں اسپیشل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ، ڈپٹی ڈائریکٹر SBCA سمیت دیگر افسران بھی شامل ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی عمارت کے گرنے کی وجوہات اور ذمہ داروں کا اس کے ساتھ ساتھ تعین کرے گی اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سفارشات بھی پیش کی جائیں گی تاکہ آنے والے وقت میں ایسے واقعات نہ ہوں۔ 48 گھنٹوں میں اپنی رپورٹ متعلقہ حکام کو اس کمیٹی کو پیش کرنی ہے۔ گزشتہ ہفتے ایک 5 منزلہ عمارت گری تھی، زمین بوس ہو گئی تھی، جس کے بعد یہ ساری ایکٹیویٹی ہمیں دیکھنے میں آئی ہے۔ تو ترجمان سندھ حکومت مرتضی عبداللہ بلوچ نے ہمیں جوائن کیا، مصطفیٰ عبداللہ بلوچ نے ہمیں جوائن کیا۔ مصطفیٰ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ مجھے یہ کہیے گا اس واقعے کے بعد سے ابھی تک کیا کوششیں کی گئی ہیں؟ کمیٹی بنا دی گئی ہے، 48 گھنٹوں میں رپورٹ دے گی، سرویز وغیرہ ہو رہے ہیں، کیا کچھ سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے اس کو لے کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زویب, فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. اور سب سے پہلے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اتنا ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ میرے خیال میں پورا پاکستان اس پہ جو ہے وہ سوگوار ہے، کیونکہ ظاہر ہے کتنی فیملیز تھیں، اتنے لوگ تھے جو بڑے ایک حادثاتی طور پہ ان کی جان گئی. اور میں تو خود جائے واقعہ پہ جہاں پہ یہ ہوا ہے وہاں پہ میں لیاری میں خود وزٹ کیا، میں نے دیکھا وہاں پہ سچویشن. تو دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بلڈنگ تھی وہ ایک بہت ڈیپلوریبل پوزیشن پہ تھی اور اس کی کنڈیشن اتنی اچھی تھی نہیں، اور اس کے لیے وارننگ بھی دے دی گئی تھی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. لوکل باڈیز جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے 3 مہینے پہلے وارننگ کر دی تھی کہ یہ کبھی بھی گر سکتا ہے. تو جو ایسی بلڈنگز ہیں جن کی کنڈیشن بالکل خستہ ہے، اس پہ آئی تھنک لوگوں کو بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. اپنی جان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اب کچھ ناقدین ظاہر ہے ان کو پوائنٹ مل گیا تھا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی جب ایسی کنڈیشن تھی تو ان کو کیوں رہنے دیا. اچھا، اب حکومت اگر کسی کو اگر گھر سے بے گھر کرے گی تو بھی حکومت پہ الزام آئے گا کہ بھئی آپ نے کیوں بے گھر کیا ہے. تو حکومت تو نہیں نکال سکتی ان کو گھر سے باہر. جو لوگ ایسے بلڈنگز میں رہ رہے ہیں ان کو وارن کر سکتی ہے، اب نکلنا ان کا کام ہے. نہیں، لیکن جو لوگ ان کو رکھ رہے ہیں، یہ مصطفیٰ صاحب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، اس لیے تنقید ہو رہی ہے گورنمنٹ پر کہ جو لوگ ان کو رکھ رہے ہیں یعنی رینٹ لے رہے ہیں، جو بلڈر ہے، بلڈر مافیا ہے، جو یہ تعمیرات کرتا ہے پہلے کہ 60 گز پہ 80 گز پہ ملٹی سٹوری بنا دینا، مٹیریل بھی خراب لگانا، 5 6 فیملیز کو کرائے پہ رکھ لینا، تو وہ بھی کسی ملی بھگت سے ہی ہو رہا ہے نا. وہ یہ سوچتے ہیں ایک تو معصوم شہری ہے، اسے 40,000 کی یعنی ایک فلیٹ 20,000 کرائے پہ مل رہا ہے تو وہ تو آ جاتا، ظاہر ہے مجبور ہے. یہ تو اداروں کا کام ہے نا کہ اس کو دیکھا جائے، مانیٹر کیا جائے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ ان بلڈنگز کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو ابھی بن رہی ہیں، جو کچھ حالیہ سالوں میں جو ہے ان کی تعمیراتی کام ہوا ہوگا جی یا ان کی خستہ حالت ہوگی. یہ تو 1970s کی بلڈنگ تھی. ٹھیک ہے. تو اس دور کے بلڈرز تو وہ تو خود ہی سے پیچھے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے خود ڈکلیئر کر دیا تھا کہ ہم نے پہلے ہی کہا ہوا تھا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اب یہاں سے کبھی بھی یہ حادثہ ہو سکتا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو بہت پرانی بلڈنگز ہیں جہاں پہ میرے خیال میں سچویشن بہت خراب ہے، اور ان بلڈنگز کو اب ظاہر ہے گورنمنٹ ڈکلیئر کری. اور اب جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد تو ایک فاسٹ پیس پہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ CM صاحب نے کمیٹی بھی بنائی ہے اور وہ پرومپٹ ایکشن لے رہی ہے، اور DG سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سسپینڈ بھی کر دیا گیا. مطلب ایک صحیح ڈائریکشن پہ، ایک مثبت ڈائریکشن پہ ہم جا رہے ہیں، اور ہم پوری کوشش کریں گے ہنگامی طور پہ جو ہے وہ جہاں جہاں ایسے ہمیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں چیزیں جن میں ریسنٹ کنسٹرکشنز بھی ہو رہی ہیں یا جو ماضی میں کنسٹرکشنز ہوئی ہیں جن میں جو اللیگل کنسٹرکشنز ہوئی ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہوگا. جو مافیا ہے جو اس کو چلا رہی ہے ان کے خلاف بھی چیزیں دیکھی جائیں گی، کیونکہ وی کانٹ افورڈ ٹو لوز سویلینز اور سٹیزنز آف سندھ جن کی ظاہر ہے حفاظت کی ذمہ داری حکومت کی ہے، اور وی اسٹینڈ بائی دیم. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم بری ذمہ ہو رہے ہیں. ہم سٹینڈ لے رہے ہیں، اور ہمارے سارے نمائندے بھی وہاں پہ موجود تھے، لوگوں کے ساتھ تھے، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایسے واقعات آئندہ کبھی بھی نہ ہو. اچھا سر، کوئی ایسا اب تو سافٹ ویئرز آ گئے ہیں، جی اب تو سافٹ ویئرز آ گئے ہیں، ظاہر ٹیکنالوجی کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، کوئی ایسا سسٹم آپ بنائیں یا پورٹل بنا لیں
کہ ایک عام شہری میرے جیسا یا جو ہمارے کیمرہ مین ہیں یا ہماری ٹیم ہے جو عام لوگ ہیں بالکل، وہ اگر کوئی پرچیز کرنے جا رہے ہیں یا رینٹل بیسس پر بھی لینے جا رہے ہیں تو وہ اس پورٹل میں لکھیں اس لوکیلٹی کا اور وہ اس کا ایڈریس لکھیں اور وہ پتہ چل جائے کہ اس کی کیا لیگل ریکوائرمنٹس پوری ہوئی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہوئی ہیں. کوئی ایسا سسٹم نہیں بنا سکتے آپ؟ کیونکہ یہ کنفیوژن ہے بہت شہریوں کے ساتھ پراپرٹی خریدتے ہوئے بھی اور یہ بھی. جی زویب سسٹم تو ہے لیکن اس کو مزید ایفیشینٹ بنانے کی ضرورت ہے اور وہ کر رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ ہوگا آپ کے سامنے وہ آئے گا. اور اس پورے سینیریو کے بعد جو سب سے بڑی بات تو ہم یہی کہتے ہیں کہ کچھ سکیمز ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو سستے داموں جو ہے وہ آفر کرتی ہیں اور لوگ لے لیتے ہیں، اپنی جمع پونجی لگا دیتے ہیں، وچ از ناٹ فیئر. لوگوں کو گمراہ کرنا، کچھ جو آپ کے ہمارے جو بلڈرز ہوتے ہیں جو پرائیویٹ اپنا چلاتے ہیں، سارا کچھ بزنس چلاتے ہیں، اس طرح کر کے جب وہ عوام کو اگر کہیں نہ کہیں سے گمراہ کرتے ہیں تو اس سے ان کو تو وقتی طور پہ شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ لاکھوں کا، کروڑوں کا فائدہ ہو جاتا ہوگا، لیکن لانگ ٹرم میں کچھ لوگوں کی زندگیاں اس پہ داؤ پہ لگ جاتی ہیں. تو حکومت سندھ کبھی بھی اب یہ ہونے نہیں دے گی اور یہ نہ کالی ہم بھیڑوں ہونے کی ملی دے رہے بھگت کے تھے. بغیر ہو بھی یہ نہیں تو ایک سکتا. ایسا واقعہ تھا جی کیونکہ کراچی از اے یوتھ سٹی. جی جی یعنی یہ کہ دیکھیں کراچی از اے یوتھ سٹی، اٹس اے بگ میٹروپولیٹن سٹی. لوگ کراچی کو لاہور سے کمپیئر کرتے ہیں، میں نے کہا ایک کراچی کے اندر 3 لاہور آ جائیں گے. کراچی اتنا بڑا شہر ہے، ایکسپینڈ ہو رہا ہے، پورے پاکستان سے لوگ رہنے یہاں پہ آ رہے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، ریسورسز آپ کے لمیٹڈ ہیں، تو ڈیفینیٹلی چیزیں بہت اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو مینج، بٹ اسٹل سندھ گورنمنٹ از ٹرائنگ اٹس بیسٹ. اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا موقع نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو، کوئی ایسا پوائنٹ نہ رہ جائے جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کل کوئی ایسا اور حادثہ ہو. جی تو ہماری طرف سے ریسٹ اشور the سندھ گورنمنٹ از اسٹینڈنگ بائی اٹس پیپل، اور ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں. ہنگامی طور پہ آج بھی جو ہے وہ میٹنگز ہو رہی ہیں اور ڈیلی بیسس پہ جو ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے. منسٹر صاحب بھی اس پہ بڑا فوکس کر رہے ہیں. اور یقیناً آپ کی نظر اس پر ہوگی کہ متعلقہ اداروں کے کے لوگوں کی ملی بھگت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. کوئی بھی لیگل کام ہو، کسی بھی قسم کا ہو، مخدوش عمارت میں کسی کو ٹھہرانا ہو یا پھر کنسٹرکشن ہو. ہاں دیکھیں اس پہ تو پرومپٹ ایکشن، جو سب سے ان کے اس ادارے کے جو ہیڈ تھے ان کو ہی سسپینڈ کر دیا گیا. دیٹ شوز دیٹ اور ان پہ کمیٹی بٹھا دی گئی ہے کہ اب وہ انکوائری کرے گی. تو وہ جہاں جہاں جو ہیں ان پہ تو 0 ٹالرنس ہوگی. اگر کوئی بھی اس میں انوالو ہے تو اس پہ کاروائی ہوگی اور سخت کاروائی ہوگی. جی اور جو اس میں اگر کچھ جو بلڈرز بھی ہوں گے جو انلیگلی کام کر رہے ہوں گے ان پہ بھی کاروائیاں ہوں گی ڈیفینیٹلی، کیونکہ نو بڈی از ابو دی لا. اور اگر اس طرح کر کے لوگوں کی جانوں سے کھیل رہا ہے تو مطلب یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے. تو اس پہ ڈیفینیٹلی اس پہ تو سخت ایکشن ہوگا. اور ایک طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ایک طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ایک تو ایس بی سی ہے، ایک تو ایس بی سی ہے، لیکن سر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں بہت جگہ ہم نے دیکھا کہ نئی کنسٹرکشن ہوئی، اپارٹمنٹس بن گئے، ملٹی سٹوری بن گئے، الیگل بنے، اور اس کے بعد ان کو کنیکشنز بھی مل گئے. مطلب یہ بھی ایک حیران کن بات ہے. ایڈنگ انسلٹ ٹو دا انجری. لوگوں کے لیے لوگ اسی سے ہی اتھینٹیکیٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ دیکھو، وہاں لے لو اپارٹمنٹ، وہاں پانی بھی آ رہا ہے، بجلی کا بل آتا ہے، ہاں جی بجلی کا بل بھی آتا ہے، گیس بھی آتا ہے. اب میں تو سمجھوں گا نا کہ یہ تو اس پہ I understand what you're saying. یہ چیزیں ہیں، یہ لنکڈ کچھ چیزیں ہیں جن کو بھی ایڈریس کریں گے، بیکاز ڈیفینیٹلی لوگوں کو جو اٹریکشن دے کے بلایا جاتا ہے اس طرف اور لوگ پھر وہاں جا کے وہ چیز خرید لیتے ہیں. تو I got your point. تو اس پہ وہ چیزیں بھی ختم کرنی ہیں اور کریں گے تاکہ اس طرح کی فالس اٹریکشنز لوگوں کو نہ ملیں اور لوگ بھاگ کے جا کے وہ ایسی سستی داموں کو ایسی چیز نہ لے لیں جو کل کو ان کی جان کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہو. بالکل. تو یہ ایک اور ایک کمپریہنسو پلان یقیناً آپ بنا رہے ہوں گے، اس پہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب ان کو خالی کرایا جائے گا عمارتوں کو، کیونکہ درجنوں عمارتیں ہوں گی نا پورے کراچی میں جب آپریشن ہوگا، تو مخدوش عمارتیں بھی، ایلیگل تعمیرات بھی، تو لوگ یقیناً بے گھر ہوں گے. تو ان کو ریہیبلیٹیشن ان کی اور ان کو کہیں اور سیٹل کرانے کے لیے یہ بھی کوئی پلان ظاہر ہے مد نظر ہوگا آپ کے سامنے. بالکل یہ بھی کنسیڈر ہو رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی کچھ ایسے بلڈنگز ہیں جن میں کبھی بھی خدا نخواستہ کوئی چیز ہو سکتی ہے، تو اس پہ وہاں سے لوگ ایویکویٹ کر کے کہیں نہ کہیں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا. دیکھیں سندھ حکومت نے لوگوں کو گھر دینے کے جب وعدے کیے تو گھر دیے بھی. وہ آپ نے دیکھا ہے جب سیلاب میں سندھ میں لوگوں کے گھر اجڑ گئے تھے تو سندھ حکومت، سیلاب کے پی کے میں بھی آیا تھا، سیلاب پنجاب میں بھی آیا تھا، لیکن سندھ حکومت نے مالکانہ حقوق دے کے پکے مکان لوگوں کے حوالے کیے.
वो आपके सामने एविडेंट। बिल्कुल तो सिंध हुकूमत इस चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। अगर बिल्कुल ऐसे कोई वाकयात होते हैं या ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आती है जिसमें हमें बिल्कुल अब अकोमोडेट करना बिल्कुल हो लोगों को, बहुत शुक्रिया तो सिंध हुकूमत मुस्तफा पूरी साहब। कोशिश करेगी कि लोगों को सारी बिल्कुल सहूलियत हमारी फराहम हो। उम्मीद यही है कि ऐसा हो। मुस्तफा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वर्मान सिद्ध हुकूमत हमारे साथ थे।